السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو تجوید دروس کے تیسرے لیسن پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیسن شروع کریں، میں آپ کے ساتھ کچھ ایک حدیث سے تھوڑا سا کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے رستے پر چلے کہ جس میں وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہو، اس کی تلاش کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس طالب علم کے لیے خوش ہو کر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں اپنے پر۔ اور دنیا میں جو آسمان میں اور زمین میں جو تمام چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ تو جب ہم اس رستے پر چل رہے ہیں، آپ جب کوشش کر رہے ہیں آپ قرآن کی اپنی تلاوت کو بہتر بنانے کی، تو اس رستے پر بھی آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت آسان کر دیا ہے انشاءاللہ، اور ہر چیز آپ کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ الحمدللہ، اتنا بڑا فائدہ ہے تھوڑا سا ٹائم نکالنے کا دین کی تعلیم کے لیے۔ جتنی دیر آپ اس تعلیم میں ہیں، اتنی دیر آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں مسلسل۔ آئے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ تشکیل کی تکمیل کیا ہے، کہ ہم نے زبر زیر پیش کی آواز کو کیسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آ، او اور ای کے ساتھ آ کو اے نہیں کہہ سکتے، او کو او نہیں کہہ سکتے، اور ای کو اے نہیں کہہ سکتے، بلکہ آ، او اور ای زبر زیر اور پیش کی صحیح آواز ہے جس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ مخرج کیا ہے؟ مخرج یہ ہے کہ جو جگہ بالکل ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ہر حرف نکلتا ہے، اور وہ اسی جگہ سے نکلنا چاہیے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس حرف کی صحیح پروننسیشن ہوگی، آپ صحیح سے اس کو ادا کر سکیں گے۔ تو اس لیے مخرج کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ سے پروناؤنس کر سکیں، کہہ سکیں، ادا کر سکیں۔ اور مخارج جو ہیں وہ 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور ہم نے 4 حصے پچھلی دفعہ پڑھے تھے۔ ایک تو منہ اور گلے کا جو خلا ہے جو کہ جوف ہے، اس میں سے 3 حرف تھے حروف المدیہ، وہ بھی جو ساکن حروف ہیں ان کے اوپر سکون ہوتا ہے، اور اس سے پہلے الف سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے، اور واو سے پہلے پیش ہے جس کو دمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سے پہلے زیر ہے جس کو کسرہ کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ جو 3 حروف ہیں جو کہ جن کو لانگ واولز بھی کہیں گے، جو کہ فتحہ، دمہ اور کسرہ یعنی زبر زیر اور پیش کی لمبی آوازیں ہیں، 2 کاؤنٹس آپ اس کو دیں گے، 2 ٹائمنگ دیں گے اس کی، وہ جو آوازیں ہیں وہ گلے اور منہ کے اندر جو خالی جگہ وہاں سے نکلتی ہیں۔ آپ آواز کو بس elongate کرتے ہیں، لمبا کھینچتے ہیں، تو وہ آواز ان 3 حروف کی بن جاتی ہے۔ پھر دوسرا مخرج تھا گلے کا، اور اس کے اندر جو ہے 3 مخارج ہیں، 3 مخارج میں سے 6 حروف نکلتے ہیں۔ سب سے جو گہرا مخرج ہے گلے کا، اس میں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، اور اگر آپ حمزہ اور ہا کو ایک اسپیسیفک وہاں سے نہیں نکالیں گے تو حمزہ جو ہے وہ آ کی آواز آئے گی، انسٹیڈ آف آ کی آواز اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی آواز مضبوط ہوتی ہے الف کی نسبت۔ تو الف سے آپ اس کو تبھی علیحدہ کر پائیں گے اگر آپ اس کو حمزہ کو گلے سے کے گہرے حصے سے ادا کریں گے۔ ایسے ہی ہا، اگر ہا کو آپ کہیں سے بھی گلے کے کسی بھی حصے سے ہا کہہ دیں گے تو وہ ہا اور ہا میں فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہا کو ہم ہا ہی پڑھیں اور ہا نہ پڑھیں، یا ان کے درمیان کی کوئی آواز نہ پڑھیں، بلکہ ان کو ان کے اسپیسیفک نکلنے کی جگہ سے پڑھا جائے۔ حمزہ اور ہا گہرے حصے سے گلے کے نکلتے ہیں، اور درمیانہ حصہ جہاں پہ زبان ہماری ملتی ہے پیچھے، اور وہاں اس کے پیچھے گلے کے جو جگہ ہے وہاں سے عین اور ہا نکلتا ہے۔ اور یہ نان عربس کے لیے مشکل مخارج ہیں، اس کی پریکٹس جو ہے بہت ضروری ہے،
اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ مخرج جو ہے وہ گم ہو جائے گا، اور اس طرح عین کی جو آواز ہے وہ الف کی آواز سے ملتی ہوئی نکلے گی، کیونکہ وہ گلے میں سے تو گزر رہی ہے جیسے کہ جوف ہے، لیکن وہ اسپیسیفک پوائنٹ سے نہیں نکل رہی جہاں سے نکلنی چاہیے۔ تو عین اور ہا درمیانے حصے سے نکلتے ہیں گلے کے، اور جو سب سے قریبی حصہ ہے منہ کے، وہ جو گلے کا حصہ ہے وہاں سے غین اور خا نکلتے ہیں، اور ان کی بھی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ غین اور خا کو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کی آواز صحیح سے تاکہ سننے والا سمجھ سکے آپ غین کہہ رہے ہیں یا خا کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے یوزلی ان کو کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ابھی مسلز ہیں اس طرح مضبوط نہیں ہوتے۔ تو پریکٹس ضروری ہے، اور قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم بہت آہستہ آواز میں پڑھیں گے تو کبھی بھی مسلز جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ جب تک ہم اس کو اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھیں کہ ہمارے کانوں کو سنائی دے اور ہم اس کو سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا حرف ادا کیا ہے، کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، تبھی مخارج جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو آپ اونچی آواز میں قرآن کو پڑھیں گے، یہ بھی ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ۔ اور پھر ہونٹوں کے مخارج پڑھے تھے۔ ہونٹوں سے 4 حروف نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے فا ہے۔ فا کا جو حرف ہے وہ جو فرنٹ انسائزر، جو پہلے والے سامنے والے 2 بڑے دانت ہیں، ان کو جو ہونٹوں کے جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کی نرم جگہ پر لگانے سے، جو گیلی جگہ ہے جہاں اس میں یعنی منہ کے اندر کی جگہ، یعنی اس کو دانتوں کو باہر نہیں نکالنا، باہر نکال کے نہیں لگانا، بلکہ وہیں پہ نیچے جو دانت ہیں وہ ٹچ کریں گے نیچے والے ہونٹ کو، اور اندر کی طرف سے، نو کے باہر کی طرف سے۔ تو پھر وہ فا کا صحیح مخرج ہے، اور اس میں ایک فلو ہوتا ہے، اس میں جو آواز ہے یا جو ہوا ہے وہ باہر کی طرف خارج ہوتی ہے، تو فا صحیح نکلتا ہے۔ ورنہ فا اور واو جو ہے لوگوں کے مل جاتے ہیں، کیونکہ دانت جو ہے وہ اس کو نیچے والے ہونٹ کو نہیں ٹچ کر رہے ہوتے۔ اور واو کا فرق یہ ہے کہ واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتا ہے، او وا، جیسے کہ دھما، جیسے کہ پیش کو ادا کیا جاتا ہے ویسے ہی وا وو وی او۔ تو ہونٹوں کو ہم گول کریں گے وا کو کہنے کے لیے۔ میم اور با جو ہے وہ، میم جو ہے وہ آرام سے نرمی کے ساتھ ہونٹوں کو ملانے سے نکلتا ہے، اور با جو ہے مضبوطی کے ساتھ ملانے سے اب ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں کا مخرج جو ہے ہونٹ ہی ہے، لیکن صرف طریقہ فرق ہے۔ پھر ہم نے ناک کے فلاح کا پڑھا تھا کہ اس میں سے کوئی اصل میں تو کوئی حرف نہیں نکلتا، لیکن غنہ کی صفت کے لیے یہ مخرج یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حالانکہ نون اور میم کے مخارج تو فرق ہیں، لیکن اگر ناک آپ بند کر دیں گے تو ان کو ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو آواز ہے وہ مخرج کے بند ہونے کی وجہ سے وہ ناک میں سے گزرتی ہے۔ تو مخرج تو ناک نہیں ہے، لیکن پھر بھی غنہ کی آواز جو نون اور میم کا حصہ ہے وہ ناک سے ہی نکلے گی۔ اب جو آخری حصہ رہ گیا اللسان، اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ حصہ ہے جہاں سے زیادہ حروف نکلتے ہیں، جو باقی کے عربی کی حروف تہجی کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان میں سے اس کے 5 حصے ہیں زبان کے۔ اقصى اللسان جو سب سے گہرا حصہ ہے زبان کا، پھر وسط اللسان جو کہ درمیانی حصہ ہے زبان کا، رأس اللسان جو ہے وہ جو نوک ہے زبان کی، طرف اللسان جو ہے اس کو نوک کہتے ہیں زبان کی، لیکن نوک سے تھوڑا سا پیچھے ہے رأس اللسان، یہاں سے بھی ایک حرف نکلتا ہے۔ اور حافت اللسان ہے یہ جو زبان کی سائیڈ ہے، جو ایڈز ہیں اس کے، تو یہ نوک ہے، یہ سر ہے زبان کا، یہ درمیانہ حصہ، اور یہ گہرا ترین حصہ، اور یہ اس کی سائیڈ ہے، زبان کی ایک سائیڈ ہے، اس کو حافت اللسان کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کے حروف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو گہرا ترین حصہ ہے زبان کا، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، قاف اور کاف۔ دونوں کا مخرج زبان کے اوپر تو ایک ہی ہے، لیکن جب زبان اوپر جاتی ہے، جو گہرا حصہ اوپر جاتا ہے، تو جو قاف ہے اس کے لیے وہ جو نرم جگہ ہے، اگر آپ نوٹس کریں تو جو منہ کے اندر جو ہمارا پیلٹ ہے وہ سخت ہے، اور پھر اس کے بعد آگے نرم ہو جاتا ہے، جہاں سے وہ گلے سے مل رہا ہوتا ہے اس کے قریب جا کے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو نرم جگہ ہے گلے کا حصہ نہیں ہے، وہ منہ کے اندر ہی حصہ ہے، لیکن بالکل سٹارٹ پوائنٹ ہے اس کا، شروع کا حصہ ہے وہ۔ آپ زبان کو اوپر اٹھائیں گے اور وہ نرم حصے پہ ٹچ کرے گی تو وہ قاف کا مخرج ہے، کو، کی، کو۔
اور فرق یہ ہے کہ جو کاف ہے وہ زبان پیچھے نرم حصے پہ نہیں لگے گی بلکہ سخت حصے پہ لگے گی. اک تھوڑا سا اس سے آگے. زبان کی جگہ سیم ہے لیکن وہ لگے گی کہاں اس سے فرق ہو جائے گا تھوڑا سا. اک کا کی او. اور جب آپ قاف ادا کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی زبان کو بہت زیادہ اپنے گلے کی طرف پش کر دیں. وہ غلط طریقہ ہے اور وہ بلکہ آپ کو مشکل پیش آئے گی اگر آپ وہ کوشش بھی کریں گے اور اس کو ادا نہیں کر سکیں گے صحیح سے. زبان کو منہ کے اندر ہی جو اوپر نرم حصہ ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے کاف کے لیے. اور پھر یہ کاف جو ہے وہ ایک ہیوی لیٹر ہے, اس کو آ کی آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور کاف جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے, ہلکا ہلکا لیٹر ہے, اس کو اے کی آواز کے ساتھ کرتے ہیں کا. اور یہ صفات ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ صفات جب پڑھیں گے تو پھر ڈیٹیل سے ڈفرنس پڑھیں گے ان کا. وسط اللسان جو ہے اس کے 3 حروف ہیں. اب دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں زبان کا ہی. زبان کے ہم نے کہے تھے 5 حصے ہیں, اس میں سے یہ دوسرا حصہ ہے جس میں سے 3 حروف نکلتے ہیں اسی جگہ سے, درمیانے حصے سے. جیم, شین اور یا غیر مدیہ. اگر آپ کو یاد ہو تو یا مدیہ وہ ہے جو کسرہ کے بعد آتی ہے اور اس کو کوئی حرکت نہیں ہوتی, اور ہر وہ یا اس سے پہلے اگر فتحہ دمہ ہے یا اس سے پہلے جو ہے یا وہ جو یا ہے اس کے اوپر فتحہ دمہ اور کسرہ ہے تو وہ یا جو ہے وہ یہاں سے پروناؤنس ہوگی. آئی جو درمیانہ حصہ ہے زبان کا وہ اوپر جا کے جو منہ کی چھت ہے ادھر لگے گا, اس کے اوپر لگے گا تالو کے اوپر, اور وہاں سے آواز نکلے گی آئی. اش, اج. جب آپ جیم ادا کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے دانت ملے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ پھر وہ کی آواز آئے گی جو کہ غلط ہے. جیم کے لیے زبان کو تالو پہ لگنا ہوتا ہے, دانت بند نہیں کرنے ہوتے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیم کو دانت بند کر کے ادا کرتے ہیں, اور اس سے وہ کی آواز آتی ہے, وہ غلط ہے. جی جو, جی جو نہیں آئے گا, جا جی جو پڑھیں گے. ایسے ہی شین کے لیے تھوڑی سی آپ دیکھیں تو آواز پھیل رہی ہے, اش شا سے. یہ صرف شین کے ساتھ ہی ہے جیسا ہوتا ہے, اور یہ اس کی صفت ہے, اور صفات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. شا, شی, شو. تو مخرج کیا ہے کہ درمیانہ حصہ زبان کا اوپر تالو سے لگے گا اور پھر یہ حروف ادا ہوں گے تینوں. اس سے پہلے کہ ہم باقی کے مخارج پڑھیں تھوڑا سا دانتوں کا پڑھ لیتے ہیں کہ جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں, انسائزرز ان کو کہتے ہیں. آپ عربک کے نام نہ بھی یاد کریں تو کوئی بات نہیں ہے. الثنایا, رباعیات جو ہیں وہ جو سائیڈ والے 2 دانت ہوتے ہیں سامنے والے دانتوں سے, اور پھر الانیاب جو ہیں وہ انسائزرز ہیں جو پوائنٹی ہوتے ہیں, جن کی نوک ہوتی ہے دانتوں کی, جو 4 اوپر اور 2 اوپر اور 2 نیچے ہوتے ہیں, ٹوٹل 4 ہوتے ہیں, اور یہ ان کو انسائزرز کہتے ہیں. اور الدواحک جو ہیں وہ پری مولرز ہیں. پری مولرز جو ہیں وہ جیسے بچوں کے بس پری مولرز تک ہی دانت نکلتے ہیں, باقی دانت جو ہیں وہ اڈلٹہڈ میں آ کے نکلتے ہیں. جو یہ 2 دانت ہیں, یہ ٹوٹل 8 دانت ہیں ہمارے منہ میں. ان کا مخارج کے ساتھ تعلق ہے, زبان کہاں لگے گی کس حرف کو ادا کرنے کے لیے. اور پھر ہمارے پاس 8 جو ہیں وہ مولرز ہیں, اور یہ وزڈم ٹیتھ ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا, نواجد جو ہے, اور اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ہے یا نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ کی پروننسیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے, لیکن بہرحال یہ ترتیب ہے دانتوں کی, اور اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ جب ہم ریویو کرتے ہیں. تو آگے پڑھتے ہیں مخارج. تو حافۃ اللسان جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کنارہ ہے زبان کا, جو ایج ہے زبان کا, اس کو اس کے تمام طرف اس کو گولائی میں دیکھ لیں, جو سارا حصہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, حافۃ اللسان. اور یہ اس کی تصویر ہے. زبان کا جو یہ کنارہ ہے اس کو حافۃ اللسان کہتے ہیں. اس سے 2 حروف نکلتے ہیں, ضاد اور لام. ضاد کا مخرج جو ہے وہ عربز اور نان عرب سب کے لیے ایک جیسا ہی مشکل ہے, اور اس کی جو پریکٹس کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. کیسے ادا کریں گے ضاد کو؟ زبان کو آپ اپنی سائڈ پہ کر لیں, رائٹ پہ کریں گے, لیفٹ پہ کریں گے, یا دونوں طرف, دائیں بائیں یا دونوں طرف آپ کی زبان جو ہے وہ پوری زبان اوپر جائے گی, پورے منہ کے اندر اوپر والے تالو پہ لگے گی, اور بلکہ جہاں یہ آپ کو نیلے نقطے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ صرف وہ دباؤ ڈالے گی زبان,
آگے یہ پیلے والے حصے میں زبان دباؤ نہیں ڈالے گی, زبان اوپر تو جا رہی ہے لیکن دباؤ نہیں ڈالے گی, وہاں پہ دباؤ ایکچولی یہاں پہ ڈالے گا, اور یہی مخرج ہے ضاد کا. اور جب زبان آپ اس پہ رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی آگے کی طرف موو ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے. اور اب جب ضاد پڑھیں گے تو اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اردو میں تو یہ ضاد ہے لیکن عربی میں اس کی ساؤنڈ ضاد ہے, جو کہ صحیح پروناؤنسیشن ہے اس لیٹر کی. کہیں پہ بھی آپ قرآن پاک میں اس کو پڑھیں تو اس کو آپ اس کی صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں گے, ضو نہیں پڑھیں گے, ورنہ سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا آپ زا پڑھے ہیں, ضو پڑھے ہیں, یا ضو پڑھے ہیں, یا زا پڑھے ہیں. تو ان سب کی حروف کی آواز فرق ہونی چاہیے ایک دوسرے سے. تو یہ مخرج ہے ضاد کا, اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے. لام جو ہے دیکھیں, اب یہاں پہ جو پیلے نقطے لگے ہوئے ہیں اس میں آپ زبان کو رکھ کے اس کو بھی سلائڈ کریں گے اور صرف نوک نہیں لگے گی زبان کی, پورا اگلا حصہ یہ جو پری مولر ہے, پہلا پری مولر ہے, اس سے لے کے ایک طرف سے دوسری طرف پری مولر تک پورے حصے میں زبان کا جو کنارہ ہے آگے وہ لگے گا وہاں پہ سارے دانتوں کے ساتھ, اور پھر لام کی آواز نکلے گی لا, لی, لو. اور اگر آپ صرف ٹپ سے کہیں گے, صرف جو نوک ہے زبان کے سے ادا کریں گے تو لام صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اسکالرس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو جرمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مخرج ہے لام, نون اور را کا, لیکن جو لوگ سیبا وے کا طریقہ فالو کرتے ہیں, ان کے فالوورز جیسے امام شاطبی ہیں اور امام جزری ہیں, انہوں نے کہا کہ لام, نون اور را سب کے مخارج فرق ہیں, ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہے, اور یہی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کہ ہر کسی کا مخرج علیحدہ ہے اور اس کی جگہ اس کو ادا کرنے کا طریقہ فرق ہے. یہ ہم نے پچھلی تصویر میں بھی دیکھا کہ جو سبز حصہ ہے یہاں پہ, اس وقت نیلا تھا, یہاں پہ جو سبز حصہ ہے اس کو آپ دبائیں گے, دباؤ وہاں ڈالیں گے ضاد کے لیے, لیکن پوری زبان اوپر والے سیکشن میں جائے گی اور جیسے لام کا مخرج ہے اس کو بھی ٹچ کرے گی. لیکن اگر آپ پریشر لام کے مخرج پہ ڈالیں گے تو کی آواز آئے گی, جو کہ درمیانی آواز ہے ضاد اور لام کی. اور کچھ ایتھنیسٹیز میں اس کو اس طرح بھی ادا کرتے ہیں, ضاد کو جیسے ہم ضاد پڑھتے ہیں وہ لام پڑھتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخرج قریب ہیں تو وہ ایک سے دوسرے میں آواز مل جاتی ہے. تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ہم دباؤ ڈالیں وہ صرف پہ ڈالیں, جو کنارے پچھلے والا جو کنارہ جو یہاں کے سبز ہے اس پہ ہی صرف دباؤ ڈالنا ہے. زبان پوری اوپر تو جائے گی, لیکن اگر آپ دباؤ یہاں ڈالیں گے اگلے حصے پر, اگلے کنارے پر, تو پھر وہ لام کی آواز بن جائے گی, کیونکہ وہ لام کا مخرج ہے. تو فرق اس سے ہوگا کہ آپ دباؤ کہاں ڈال رہے ہیں زبان کے کنارے پہ. رأس اللسان جو کہ چوتھا حصہ ہے, وہ ہے جو اس کو سر بھی کہتے ہیں, سرا بھی کہتے ہیں زبان کا, کہ وہ کیونکہ جو نوک ہے اسے تھوڑا سا پیچھے ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے, جو نوک ہے وہ یہاں ہے, اور جو سر ہے زبان کا وہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے, اور یہ حصہ اوپر جاتا ہے. اور جو ہارڈ پیلٹ ہے, جو کہ تالو ہے, جو سخت تالو ہے, جو دانتوں کے گمز کے پیچھے ہے, جو مسوڑوں سے تھوڑا سا پیچھے جگہ ہے, وہاں پہ آپ کی زبان پر جائے گی. اور اگر آپ دیکھیں تو را جو ہے وہ فطری طور پہ تھوڑا سا اس میں وائبریشن آتی ہے, تھوڑی سی آپ کو تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے. را, ری, رو, یہ ایک فطری عمل ہے, را کے ساتھ ہونا ہی ہے. اور ہوتا کیوں ہے, کیونکہ زبان کے درمیان میں آپ دیکھیں ایک لائن ہے اور اس کے اندر سے آواز گزرتی ہے. جو آواز ہے را کی وہ اس لائن کے درمیان سے گزرتی ہے, جب وہ اس لائن کے درمیان سے گزرتی ہے تو وہ پھر تھتراہٹ پیدا ہوتی ہے زبان میں. اور یہ ایک نیچرل, ایک فطری آواز ہے جو را کے ساتھ آنی ہے, وہی را کی آواز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور مخرج کو بند کر دیتے ہیں تو پھر را کی آواز صحیح نہیں آئے گی, بلکہ ادا ہی نہیں ہو سکتی, رک جائے گی. تو آپ نے نرمی کے ساتھ زبان کو لگانا ہے تالو پہ, اور اس کو ہلکا سا تھرتھرانے دینا ہے. ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ پھر وہ را بن جائے گا را کی بجائے. اور اس میں اگر آپ نوٹس کریں تو جو نوک ہے زبان کی وہ شامل ہو جاتی ہے, نوک کو شامل نہیں کرنا, تو پھر آپ کی را کی آواز بالکل صحیح واضح ہوگی, را میں نہیں جائے گی.
میرا بیٹا جو ہے وہ اردو سیکھ رہا تھا، تو اس کو میں نے را سکھایا تو اس کا را خراب ہو گیا. اب ہم را کی پریکٹس کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ درست ہو جائے. کبھی کبھی ابھی بھی اس کا را واپس آ جاتا ہے را میں. اردو سیکھنے میں عربک اس کی جو ہے وہ امپیکٹ ہو گئی. الحمدللہ علی کل حال. تو آگے جو ہے وہ نون کا مخرج ہے طرف اللسان میں، جو ہے 5واں حصہ جو ہے وہ طرف اللسان، اور طرف جو ہے وہ نوک ہے زبان کی، بالکل یہ جو ٹپ ہوتی ہے ہماری زبان کی اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. اور اس میں سے نون کا مخرج اس طرح نکلتا ہے کہ جو مسوڑے ہیں اوپر کے دانتوں کے، سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کی جو پیچھے جو مسوڑے ہیں اس میں زبان لگتی ہے جا کے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. جو نوک ہے بالکل جو لگے گی جا کے وہاں پہ، اور ان سو جو مسوڑے ہیں دانت کے اس جگہ پہ جا کے لگے گی ان، اور پھر نون کی آواز نکلے گی نا، نو، نی. سو 3 علیحدہ علیحدہ مخرج ہم نے پڑھے، لام کا، نون کا اور رے کا. آگے چلتے ہیں تو آگے جو ہیں وہ حروف اکٹھے ہیں 3 کے اس میں سیٹ میں ہیں، ان کا ہر کسی کا ایک ہی مخرج ہے. اور جو مخرج ہے تو، دال اور تا کا وہ ایک مخرج ہے، لیکن ان کی آوازیں فرق ہوتی ہیں ان کی صفات کی وجہ سے، جو کہ انشاءاللہ ہم صفات بھی پڑھیں گے کہ حروف کی صفات کیا ہیں اور کیسے وہ ہم ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں، اس میں ان کی مدد کے ساتھ ان کی آواز کو فرق کیسے کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو زبان کی جو نوک ہے وہ جا کے جو گم لائن ہے، جو کہ جہاں پہ مسوڑے اور دانت ملتے ہیں، جو کہ دانت پورا یعنی جو مسوڑوں کے اندر ہے اور جو دانت باہر ہے، آپ اس کو رکھیں گے زبان کو وہاں پہ بالکل جو گم لائن ہے اس کے اوپر، اور پھر کہیں گے اب تو ات، اد. جو مسوڑے ہیں اوپر والے دانتوں کے، سامنے والے 2 دانتوں کے، اس کو ان مسوڑوں کو زبان کی نوک سے ٹچ کریں گے تو پھر اب تو اد، ات نکلے گا. اور تو ہیوی ہے، بھاری یہ لفظ ہے، اس کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تا جو ہے وہ ہلکا ہے، اس کو اے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تا، تو. اور یہی ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے، ورنہ مخرج ان کا ایک ہی ہے. اور انشاءاللہ صفات میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جو بھاری آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں یا ہلکی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اور دال بھی جو ہے وہ اد اسی مخرج سے نکلتی ہے، لیکن دال جو ہے وہ قلقلہ ہے اس کے اندر، اور اس کی آواز جو ہے وہ تا سے فرق ہے. اد مخرج لیکن ایک ہی ہے. جو اگلے 3 حروف جو ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں وہ ہیں صاد، سین اور زائی. اور وہ اس طرح ادا ہوتے ہیں کہ جو زبان کی جو ٹپ ہے وہ نیچے رہتی ہے، جو زبان کی نوک ہے وہ نیچے رہتی ہے، نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں انسائزر جو ہیں نیچے والے ان کے پاس رہتی ہے. ان کو ٹچ کریں یا نہ کریں یہ مقصد اس کا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہیں اسی جگہ پہ جا کے رکے گی زبان کی نوک. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر والے جو دانت ہیں ان کے اور زبان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سا رستہ بنے گا جس سے ان حروف کی آواز گزرے گی، اور اس سے وہ ایک سیٹی کی آواز جیسے ملتی جلتی آواز ہوتی ہے، ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. صفیر ہوتا ہے کہ جو وسلنگ ساؤنڈ جو سیٹی کی آواز نکلتی ہے سو سو، تو زبان کی نوک نیچے رہے گی لیکن یہ جو جگہ بنے گی اس میں سے آواز گزرنے سے سو، وہ وہاں سے مخرج نکلے گا سو، سی، زا. اور جب آپ زا پڑھیں گے تو یہی آپ کا فرق کرے گا اس کو دوسرے حروف سے. ابھی ہم جب زا پڑھیں گے تو پھر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ زا میں اور زا میں فرق کیا ہے، کیسے فرق کریں. سین اور صاد میں فرق کرنے کے لیے آپ صاد کو ہیوی پڑھیں گے اور سین کو ہلکا پڑھیں گے. اور آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ جو س کی آواز ہے وہ آئے اس میں، سین میں بھی اور صاد میں بھی اور زا میں بھی. جب تک یہ آوازیں نہیں آئیں گی جب تک ان حروف کی جو صحیح ادا کرنے کی آواز ہے وہ نہیں نکلے گی. تو یہ حروف ادا کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آواز وسلنگ کی آئے اس میں، سو، سا، زا. جب آپ اس کو مخرج کو پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا
ایگزیجریٹ کر لیتا ہے انسان، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کا مخرج ایک جگہ پہ صحیح ٹک جائے گا تو پھر وہ درمیانی آواز ہوگی، سو، سی، سو، سا، سی، سو، ز، زی، زو۔ انشاءاللہ ہم جیسے مخارج اگلے سیکشن میں، اگلے لیسن میں مخارج کی پریکٹس بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تلاوت میں۔ جو طرف اللسان ہے اس کے آخری جو حروف ہیں، جو 3 حروف اکٹھے ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، وہ ہیں ظ، ذ اور ث۔ اور یہ کیسے نکلتے ہیں کہ جو نوک ہے زبان کی وہ تھوڑی سی باہر آتی ہے، اس طرح کے جو اوپر کے دانت ہیں اور جو نیچے کے دانت ہیں، سامنے والے انسائزر جو ہیں اوپر اور نیچے کے، وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں زبان کو، اور جو وسلنگ ساؤنڈ بن رہی تھی، جو سیٹی کی آواز بن رہی تھی صاد، سین اور زائی میں، اس کو روکتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، پھر لا ادا ہوتا ہے، اور لا بھاری لفظ ہے اس لیے اس کی آواز بھاری آئے گی، او کی آواز آئے گی لا۔ اور زبان جو ہے اگر باہر نہیں نکلے گی تو آپ کا لا جو ہے وہ زا کی طرح لگے گا، کیونکہ آپ نے اس کی وسلنگ کو روکا نہیں، وہ زائی میں ہے، لا میں نہیں ہے۔ اسی طرح ذا میں وہ نہیں ہے، جب آپ نے زبان کی نوک باہر نکالی اور ان کو دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا دبایا اور جو ہوا ہے، جو آواز ہے وہ باہر سے سائڈوں سے گزرے گی تو پھر ذا کی آواز آئے گی، کیونکہ وہ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی پھر۔ اور اصل میں ہم یہی کر رہے ہیں، فرق مخرج یہی ہے کہ ذا جو ہے وہ اس کو روکے گا، اور ایسے تا بھی سا نہیں ہے، تا، یہ تا ہے۔ کیسے کہ آپ نے اس کو، جو اس کی سیٹی کی آواز اس کو روک دیا۔ جب آپ مخرج کو تا کا مخرج ادا کریں گے تو کچھ لوگ بعض اوقات اس کو تا سے ملا دیتے ہیں۔ تا کا مخرج اگر آپ کو یاد ہو تو جو یہ ٹپ ہے وہ یہاں پاس ہی ہے، ویسے تو یہاں گم لائن پہ جا کے اس نے دبانا تھا اس کو، اور ات کی آواز آنی تھی، لیکن اگر آپ وہاں پہ نوک کو نیچے نہیں لائیں گے تو پھر آپ کا تا جو ہے وہ تا بن جائے گا، سا سے تا بن جائے گا، جبکہ جو مخرج ہے تا کا وہ درمیان میں ہے، زبان کی نوک دانتوں کے درمیان میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، درمیان میں ہے بالکل، دونوں دانتوں کے اوپر اور نیچے کے، اور اس سے آپ اس کی وسلنگ کو روک رہے ہیں۔ اف، اف، تا، تی، سو، تا، تی، تو، سا، سی، سو۔ اگر آپ نوٹس کریں تو ہر حرف کی ایک علیحدہ آواز ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے مکمل کر لیا ہے اپنے مخارج کا لیسن۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ پریکٹس کریں گے مخارج کی اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے ریسیٹیشن کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرما لیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اور سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی تلاوت کو بہتر بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔